لے کر محفل کو ختم کرنا چاہیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دو سوال آئے ہیں۔ ایک تو غالب جویا نے کیا ہے کہ حضرت بلال کے بارے میں جو مشہور ہے کہ آپ نے فجر کی اذان ایک بار نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی، اور حبیب رضا نوری صاحب نے اسی تعلق سے سوال کیا کہ یہ بات صحیح ہے کہ حضرت بلال کا ایکسنٹ صحیح نہیں تھا، یعنی وہ حرفوں کو لفظوں کو صحیح ادا نہیں کر پاتے تھے اور کوئلے سے زبان جل جانے کی وجہ سے ان کی زبان میں خرابی آ گئی تھی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے، غالب جویا والی بات جو زمانے بھر میں مشہور تو ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایسا کوئی واقعہ نہ تو کبھی ہوا، نہ اس کی کوئی دلیل سند کسی کتاب میں موجود ہے، ہوا ہی نہیں ایسا۔ نمبر ایک، ذرا تھوڑی سی عقل کوئی بھی انسان اگر لگائے گا تو معاملہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ذرا یہ بتائیے کہ اذان صبح ہونے کے بعد ہوتی ہے یا صبح ہونے سے پہلے ہوتی ہے؟ فجر کی اذان، تو ہر انسان یہی جواب دے گا کہ فجر کی اذان صبح ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ صبح صادق ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے پر ہوتا ہے، تو صبح صادق ہی فجر کی نماز کا وقت ہے اور اذان وقت ہونے کے بعد ہوگی۔ تو جب اذان وقت ہونے کے صبح ہونے کے بعد ہو رہی ہے تو یہ بات کہاں سے ہوئی کہ صبح نہیں ہوئی؟ صبح ہوئی تب اذان ہوئی نا، تو اذان تو صبح ہونے کے بعد ہوتی ہے، تو اذان پہلے سے نہ ہونا اور پھر صبح نہ ہونا۔ عبد البصیر صاحب آپ ضد کر رہے ہیں کہ وفا الوفا کے بارے میں دو لفظ میں بتاؤں، تو دو لفظوں میں سن لیں۔ علامہ عبد الرحمن سمہودی کی کتاب ہے، بس دو لفظوں کی بات اگر جاننا چاہ رہے ہیں، اتنا تو میں نے کل بھی بتا دیا تھا وفا الوفا کے بارے میں۔ عربی زبان کی کتاب ہے اور لکھی کس نے ہے؟ علامہ عبد الرحمن سمہودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا پورا نام ہے علی بن عبداللہ بن احمد حسنی شافعی، ابو الحسن نور الدین کے لقب سے مشہور ہیں، اور سمہودی آپ کی نسبت ہے۔ اسلامی سال 911 ہجری یعنی انگریزی سال 1506 عیسوی میں آپ کی وفات ہوئی۔ مدینہ طیبہ کے بہت بڑے ہسٹری رائٹر تھے، یعنی بہت بڑے مؤرخ تھے۔ مصر کے ڈیلٹا مصر میں ایک جگہ ہے سمہود، وہاں پیدا ہوئے، اسی لیے سمہودی ان کو کہا جاتا ہے۔ قاہرہ مصر میں پلے بڑھے اور پھر مدینے میں آ کر رہنے سہنے لگے، مدینے میں ہی آپ کی وفات ہوئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اسلامی سال 844 ہجری میں یعنی انگریزی سال 1440 عیسوی میں پیدا ہوئے اور اسلامی سال 911 ہجری میں وفات پائی، یعنی انگریزی سال 1506 عیسوی میں۔ تو وفاء الوفا ان کی عربی کتاب ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو دلیل میں نے توڑ دی کہ لوگ کہتے ہیں کہ اذان نہیں ہوئی تو صبح نہیں ہوئی، تو اذان نہیں ہوئی صبح نہیں ہوئی، یہ کون سی دلیل ہوئی؟ اذان تو صبح ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے، صبح ہونے سے پہلے اذان کا انتظار کیسا؟ نمبر دو، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ بھی عبد البصیر صاحب بالکل پڑھنی چاہیے، بالکل پڑھنی چاہیے، بالکل بھروسہ کرنا چاہیے۔ وفاء الوفا اچھی کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے، ہمارے بہت سارے علماء نے اس سے حوالے لیے ہیں، سنی بریلوی علماء نے بھی اور دیوبندی تبلیغ علماء نے بھی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں کوئی خرابی نہیں تھی، بڑی کتابوں سے، حوالوں سے، دلیلوں سے ثابت ہے کہ آپ صاف ستھری پیور شدھ فصیح عربی بولا کرتے تھے۔ آپ کا اشہدو اسہدو نہیں تھا، شین کو سین نہیں کہتے تھے، قاف کو کاف نہیں کہتے تھے۔ اور اس کے علاوہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور بھی صحابیوں کا حضور کی مسجد میں اذان کہنا ثابت ہے۔ بہار شریعت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ سدائی قبیلے کے حارث بن زیاد یا زیاد بن حارث سدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادت کے مطابق تکبیر کہنے کھڑے ہونے لگے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو ٹوک دیا کہ نہ،